اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا ٹاپک، نیک بندے، اللہ کے نیک بندے کون ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ کون میرے نیک ہیں اور کون نیک نہیں ہیں۔ نیک بندے کس کو کہا جائے گا، نیک بندوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کسے نیک اور کسے اللہ نے اپنا ولی یعنی دوست یا اولیاء بنایا۔ قرآن مجید میں بھی سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب یا پشچم کی طرف پھیر لو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی یہ نہیں ہے صرف کہ تم اپنا منہ پورب یا پشچم کی طرف پھیر لو۔ اب یہ پورب یا پشچم کی طرف اس لیے بولا کہ پہلے ہمارا قبلہ رخ الگ تھا، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو ہم قبلہ رخ ہمارا بدلا اور ہم کعبہ شریف کی طرف آئے، کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا قبلہ ہو گیا۔ ہم نے پہلے کی مجلس میں سنا بھی تھا، یہ بات بھی کی تھی مجلس میں، کہ پہلے ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھروا دیا، یعنی کہ ہم نے رخ اپنا بدلا ہے۔ پہلے ہمارا رخ کچھ اور تھا نماز کا، بعد میں کچھ اور رخ ہم نے بدلا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب یا پشچم کی طرف کر لو، یعنی صرف نماز پڑھنا یا اپنا رخ پھیر لینا یہی نیکی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا، اصلی نیکی تو اس انسان کی ہے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھے۔ اب یہاں سے اصلی نیکی شروع ہوتی ہے۔ نماز تو پڑھنا چاہیے، بے شک نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے یہ بتایا ہے۔ اصلی نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، قیامت کو برحق مانو، قیامت کو برحق مانو، اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لاؤ، فرشتوں کے وجود پر ایمان لاؤ، آسمان میں نازل ہونے والی کتابوں کو سچا سمجھو، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کو سچا سمجھو، جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ان کو بھی سچا مانو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو سچا مانو۔ یہ سب سے پہلے نیکی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، ایمان کی شروعات، اللہ پہ یقین رکھنا، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد قیامت کو برحق ماننا، قیامت پر یقین رکھنا، فرشتوں پر ایمان لانا، قرآن مجید اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان پہ ایمان لانا، تمام نبیوں پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ سب اس کا بیس ہے نیکی کا۔ پھر فرمایا، اور وہ شخص جو مال دیتا ہے اللہ کی محبت میں ضرورت مندوں کو۔ اب یہاں سے نیکی کو ڈیفائن کرتے ہوئے آگے بتایا، نیکی کی ڈیفینیشن کو سمجھانے کے ہمیں سمجھاتے ہوئے ہمیں بتاتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھایا ہے، اور ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی کہ ضرورت مندوں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر اور مسافروں پر، نیکی یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا ہے، اور مانگنے والے یعنی سوال کرنے والوں پر، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور نماز کی پابندی کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں، اور اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ یہ سب لوگ جو شکر اور صبر کرتے ہیں، یہ سب لوگ جو شکر اور صبر کرتے ہیں، تنگ دستی میں یعنی کہ پریشانی میں، بیماری میں، اور ہر طرح کے جہاد کے موقع پر، جب بھی کسی طرح کی پریشانی آئے، مشکل آئے، تو یہ لوگ صبر اور شکر کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے، یعنی یہی لوگ نیک ہیں، اور یہی لوگ در حقیقت پرہیزگار اور متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صفات بیان کی ہے کہ کون لوگ نیک ہیں، کون لوگ پرہیزگار ہیں، کون لوگ مومن ہیں،
کون متقی ہیں. تو یہ سب قرآن مجید میں آیا. اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مومنون میں شروعات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ایمان والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں. بے شک ایمان والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں. ایمان والوں کی پہچان بتائی گئی، جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ نماز ادا کریں، مطلب خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل سے سکون اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ہے نا، خلوص سے نماز ادا کریں، قیام کریں. بیکار یعنی فضول کی باتوں سے بچتے ہیں. بیکار یعنی فضول کی باتوں سے بچتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں یعنی زنا سے بچتے ہیں. یہی لوگ جنت الفردوس کے حقدار ہیں. یہی لوگ جنت الفردوس کے حقدار ہیں. اب یہ پوری ڈیفینیشن ہمیں سمجھا دی گئی کہ کامیاب لوگ کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں. اب جو نیک ہوتے ہیں اور جو نیکی کرتے کرتے اپنا درجے کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ وہ پرہیزگار اور متقی بن جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نام کا مسلمان، جیسے قرآن مجید میں آیا کہ ابھی یہ صرف مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی صرف کلمہ پڑھا ہے اور یہ ابھی پوری طرح سے ایمان میں داخل نہیں ہوئے. تو ایک انسان ہوتا ہے صرف نام کا مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس سے بہتر جو پورے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے وہ مومن کی گنتی میں آ جاتا ہے. پھر اور زیادہ جو اپنے آپ کو ہر برائی سے بچا کے رکھتے ہیں کی کوشش کرتا ہے، بچاتا ہے، اللہ کی ہر بات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے ان کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر متقی اور پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا ہے. اور ہر متقی اور پرہیزگار نیک انسان سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگتا ہے. آگے ہم قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے حوالہ پڑھیں گے. یہ بات میں اپنے من سے نہیں بول رہا ہوں، ہم قرآن مجید کی ایک ایک صورت مبارکہ اور اس کے آیت مبارکہ سے ہم اس بات کو اور سمجھیں گے. اس کی ہر بات کی ہمیں دلیل ملے گی انشاءاللہ، اور ہر بات کی ہمیں سند ملے گی قرآن اور حدیث میں. اور پھر اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو اپنا دوست کہتا ہے. دوست کا معنی ہوتے ہیں اس کا ولی یا اس کا اولیاء. اللہ کا دوست ولی، اللہ کا دوست اولیاء کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ ولایت، ولی، اولیاء تقریباً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 90 آیتوں میں 90 آیت مبارکہ میں یہ لفظ آئے ہیں. ایک دو آیت مبارک کی بات نہیں ہے، کل 90 آیت مبارکہ میں ولایت، ولی، اولیاء لفظ آیا ہے. تو اس بات سے بھی اس کا ہمیں امپورٹنس سمجھ میں آیا. اب سورہ آل عمران میں دیکھتے ہم. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، قیامت پر ایمان رکھے، اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ بھی ایک صفت بتائی گئی ہے نیک لوگوں کی. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان، ہر امتی ایسا ہو جائے، اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہی لوگ نیکوکاروں یعنی صالحین میں سے ہیں. اب نیک لوگوں کو صالحین بھی بولا گیا ہے. نیک لوگوں کا ایک نام صالحین بھی ہے. قرآن مجید میں صالحین سے بھی انہیں بتایا گیا کہ یہی لوگ صالحین یعنی کہ نیک ہیں جو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. پھر سورہ نساء آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. ہے نا. اب یہ کتنی خوبصورت بات یہاں آ گئی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوگا. جو نیک لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جیسے نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی کہ نیک لوگ. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا انشاءاللہ. اب یہ کیٹیگری دیکھیے آپ. سب سے پہلے نبی، پھر صدیق. یہ لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دیا گیا تھا. ان جیسے بہترین ایمان والے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں سے، خاص صحابیہ میں سے، اور ان کے صحابوں میں جتنے صحابی تھے ان میں سب سے بہتر جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان سے محبت کی، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لقب بھی دیا. تو نبی، صدیق، شہید ہونے والے، شہداء اور صالحین یعنی نیک لوگ، یہ کیٹیگری قرآن مجید میں بتائی گئی. اس لیول سے لوگوں کا درجہ بتایا گیا. نبی، صدیق، شہداء اور پھر نیک صالحین لوگ.
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی عبادت، اعمال اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی عبادت، اعمال اور دعائیں قبول کرتا ہے، اور نافرمان کی کوئی بات، کوئی اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی اور دوسرے کی نہیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں فرمائی، جبکہ انہوں نے بھی قربانی کی۔ یہ بات اکثر نہیں کی جاتی ہے، مسجدوں میں یا مجلس میں یہ بات نہیں بتائی جاتی، جبکہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی بات چلتی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک نے قربانی، دونوں نے قربانی کی، جس میں سے ایک کی قربانی کو قبول کی گئی، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب اس نے دوسرے سے کہا اللہ تعالیٰ نافرمان کی قربانی قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نافرمان کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ اس پر دوسرے نے اس کا قتل کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے آج بھی اور اس وقت بھی اس بات پہ دھیان دیجئے کہ ہم کسی کو برا کہہ دیں یا کسی کو صحیح بات بتا دیں یا اس کی غلطی بتا دیں تو اسے برا لگ جاتا ہے، اور وہ اس وقت بھی یہی ہوا کہ جیسے اس نے بولا کہ تمہاری قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ تم نافرمان ہو اللہ تعالیٰ کے، تو اس کو اس بات کا برا لگ گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، دنیا کا انسانیت کا سب سے پہلا قتل تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا اور اسے زمین قرید کر کوے کے ذریعے دکھایا کہ اپنی بھائی کی لاش کو کس طرح دفنائیں۔ اب قتل تو کر دیا، اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کہ کرنا کیا ہے، کس طرح سے اس کی لاش کو دفنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ بھیجا، قرآن مجید میں یہ بات آئی کہ کوہ بھیج کر اس کوے نے اس کے سامنے زمین قریدی، زمین قرید کر کوے کے ذریعے دکھایا گیا کہ اپنی بھائی کی لاش کو کس طرح دفنائیں، اور یہ پہلا قتل ہوا انسانیت کا۔ پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے رسول ایمان والوں کے نیک لوگوں کے ولی یعنی دوست ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ایمان والوں کے نیک لوگوں کے ولی یعنی دوست ہیں۔ اب یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں، قرآن مجید میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ایمان والوں کے نیک لوگوں کے ولی یعنی دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کے دوست ہیں، یہ قرآن مجید کا لفظ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 90 آیت مبارکہ میں آیا ہے ولایت، ولی یا اولیاء کا لفظ۔ اب اس کے بعد سورہ انفال میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے اولیاء یعنی اپنے دوستوں کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ لوگ متقی یعنی پرہیزگار ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں فرمایا اچھی طرح سن لو یعنی خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 62 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، خود خبردار کر رہا ہے سب کو کہ اللہ کے دوستوں کو یعنی اولیاء یا ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ 63 میں فرمایا دوست یا اولیاء ولی وہ ہے جو ایمان لائے۔ اب پھر سے ایک بار سمجھایا کہ اولیاء یا ولی کون ہے؟ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے، یعنی متقی اور پرہیزگار نیک بندے، یہ اللہ کے ولی یا اللہ کے دوست ہیں۔ پھر سورہ ہود میں آیت نمبر 23 میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اپنے رب کے فرما بردار ہیں، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگوں کے لیے بہترین خوشخبری کیا فرمائی؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنا کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، آپ کو اپنا کام کرتے رہنا ہے، آپ کو نیک عمل کرتے رہنا ہے، نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نیک بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ سورہ مریم میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے
ان کے لیے ان کے دلوں میں، دوسرے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت خود فرما دیتا ہے. اور یہ اولیاء اللہ یا ولیوں کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں سال ہو گئے اولیاء اللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں کہ ان سے محبت لوگوں کے دلوں میں میں ڈالوں گا، لوگ ان سے خود محبت کریں گے. یہ بات قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سورہ واقعہ میں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. سورہ واقعہ میں آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11 سب کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک ساتھ. 7 میں بھی، 8 میں بھی، 9 اور 10 اور 11 میں کیا فرمایا. بروز قیامت تمہیں 3 قسم کے گروہ میں بانٹ دیا جائے گا. 3 گروپ بنائے جائیں گے. جیسے دنیا میں آپ رزلٹ لینے جاتے ہو نا، تو رزلٹ لینے جاتے ہیں ہم تو تین کیٹیگری ہوتی ہے. دنیا میں بھی دیکھیں ہم 3 طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے. اور قرآن مجید نے آج سے 1450-1500 سال پہلے بتا دیا. اس 1450 سال پہلے قرآن مجید نے اس بات کو ظاہر کر دیا، وہ طریقہ سکھا دیا جو آج اسکول والے، کالج والے جس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں کہ 3 کیٹیگری ہوتی ہے. بروز قیامت تمہیں 3 کیٹیگری میں بانٹ دیا جائے گا، 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا. پہلا وہ جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے جو اچھے لوگ ہوں گے. جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے جو اچھے لوگ ہوں گے. اب ہم اسکول جاتے ہیں رزلٹ لینے، کالج جاتے ہیں تو ایک کیٹیگری ہوتی ہے پاس کی. تو جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے وہ اچھے لوگ ہوں گے، مطلب وہ پاس ہو جائیں گے. پھر جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے وہ لوگ عذاب میں ہوں گے. استغفر اللہ. مطلب کہ دنیا کے حساب سے یہ لوگ فیل ہو جائیں گے. ایک کیٹیگری پاس کی ہو گئی، ایک کیٹیگری فیل کی ہو گئی. تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کی دوڑ میں آگے بڑھ جائیں گے. تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کے دوڑ میں آگے بڑھ جائیں گے، ہے نا. اب یہ 3rd کیٹیگری ہے، قرآن مجید میں سمجھائی گئی ہے، قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں آ رہی ہے. اور ہم اسکول کالج میں بھی دیکھتے ہیں 3rd کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو میرٹ میں جو ٹاپرز ہوتے ہیں، جن کی کاپیز باہر رکھی رہتی ہے، جو 5-10 ٹاپرز میں جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، جن کے نام باہر لکھے ہوتے ہیں، جن کی پہلے ہی تعریف کی جاتی ہے. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی اس طرح سے آخرت میں 3 کیٹیگری بنا دیں گے. ایک وہ جو صرف پاس ہو جائیں گے، ایک اچھے لوگ. دوسرے جو فیل ہو جائیں گے، جو دوزخ میں جائیں گے. اچھے لوگ بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جو پاس ہو جائیں گے وہ بھی جنتی ہوں گے. لیکن جنت کے بھی بہت سارے لیولز ہیں، ہے نا، بہت سارے لیول ہیں، الگ الگ مقام ہے جنت میں. تو یہ لوگ جنتی تو ہو جائیں گے جو پاس ہو جائیں گے. پھر دوسرے لوگ جو فیل ہو جائیں گے، اور تیسرے لوگ جو جنت الفردوس میں جائیں گے. تیسرے وہ لوگ جو نیکی کی دوڑ میں آگے بڑھ جائیں گے، یعنی کہ اللہ کے مقرر بندے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے بن جائیں گے. یہ لوگ میرٹ میں ہوں گے، یہ لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے، ہے نا. تو 3 کیٹیگری جس طرح سے ہم اسکول کالجز میں دیکھتے ہیں، وہی کیٹیگری بروز قیامت بھی اللہ تعالیٰ رکھے گا. اور 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ ہم رزلٹ اس طرح سے گھوشت کریں گے. اور اسکول والے آج اس طریقے کو سیکھ کر اس پیٹرن پر آج رزلٹ گھوشت کرتے ہیں کہ پاس، فیل اور میرٹ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ والے کامیاب ہو جائیں گے، الٹے ہاتھ والے ناکامیاب ہو جائیں گے. اور تیسرے وہ نیک بندے، وہ متقی، وہ پرہیزگار جو نیکی میں سب سے بڑھ کر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی میرٹ لسٹ میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، یعنی کہ اس کے محبوب بندے، اس کے ولی، اس کے اولیاء رہیں گے، جن سے وہ اپنا قرب حاصل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے جو اپنا قرب حاصل کر لیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک پہنچ جائیں گے، یہی لوگ میرٹ میں آئیں گے، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے سورہ واقعہ میں. تو یہ آج ہمیں اور صاف سمجھ میں آ گیا کہ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ 3 کیٹیگری ہوں گی. ایک صرف جو پاس ہونے والا، مطلب جو صرف جنت میں جائے گا. پھر ایک استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، جو دوزخ میں جائیں گے، مطلب جو فیل ہو جائیں گے. اور تیسرے جو اللہ کے مقرب بندے، خاص بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، نیک، پرہیزگار، متقی، جو میرٹ لسٹ میں رہیں گے، جو اللہ نے جن کے لیے اسپیشل فرمایا کہ یہی لوگ مقرب ہیں میرے، یہی میرے خاص ہے، جنہیں میں جنت الفردوس عطا فرماؤں گا. اس بات سے ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس لیول پہ رہنا ہے. صرف پاس ہونا ہے یا آگے بڑھنا ہے، میرٹ میں آنا. جس طرح سے دنیا میں تو ہر کوشش کی جاتی ہے میرٹ میں آنے کی، ایسے دین میں بھی ہم نے کوشش کرنا چاہیے میرٹ لسٹ میں آنے کی. پھر سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے.
سورہ تحریم میں سنیے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھیں. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھیں. اب دیکھو، نبیوں کی بیویاں بھی نافرمان تھیں، استغفر اللہ. مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لوگوں کا نافرمانی کرنا اور لوگوں کا نافرمان ہونا. اب لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا. یہ بھی دیکھ لو کہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھیں، اس لیے انہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا. استغفر اللہ، ان پہ عذاب رہے گا، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا. جبکہ فرعون کی بیوی نیک تھی. اب دیکھیے، جس فرعون پہ لعنت بھیجتے ہیں مسلمان بھی، نبی بھی، ہے نا، اللہ تعالیٰ خود لعنت بھیجتا ہے، اس فرعون کی بیوی نیک تھی. فرشتے جس پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ فرعون کی بیوی نیک تھی، اس لیے انہیں جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ. فرعون کی بیوی اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ میرے لیے ایک مکان بنا جنت الفردوس میں. تو کتنی خوبصورت دعا وہ کرتی تھی، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا کہ انہیں جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ. اب یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اور اپنی آواز میری لرز رہی، کیونکہ ایک فرعون جیسے نافرمان بیوی، نافرمان انسان کی بیوی، فرعون جیسے نافرمان انسان کی بیوی بھی نیک ہو سکتی ہے. تو آج ہم لوگ یا ہماری بیوی یا ہمارے بچے کیوں نیک نہیں ہو سکتے؟ جبکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم فرعون جیسے نہیں ہیں، فرعون کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. جب فرعون کی بیوی نیک ہو سکتی ہے تو اس امت کے لوگ نیک کیوں نہیں ہو سکتے؟ سورہ بینہ میں آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہی لوگ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ. اب ایک پھر خوشخبری آ گئی نیک لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہی لوگ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے. اب اس سے بہتر خوشخبری اور کیا چاہیے؟ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگ کون ہیں، یہ پھر بتایا، جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرے. مطلب کہ خوشی میں بھی، غم میں بھی، مالدار ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی اپنا مال ضرور خرچ کرے، ہے نا. صاف طور پہ فرمایا کہ برے اور اچھے وقت میں. پھر فرمایا جو غصہ پی جاتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ معاف کرنا بھی بہت نیک لوگوں کا عمل ہے. ایسے لوگ، نیک لوگ سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ایسے ہی لوگوں سے ہم محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 میں دیکھیں آپ، یہ ہم نے ابھی تک سارا قرآن مجید سے دیکھا. آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم دیکھیے. میرا نیک بندہ نیکی اور عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھے. حدیث قدسی رہتی ہے کچھ جو اللہ تعالیٰ خود ان تک خبر پہنچاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا نیک بندہ نیکی اور عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی کہ اس کے قریب ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ کے ولی یا اللہ کے اولیاء دوست کون بنتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طریقہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ سمجھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نیک بندے وہ ہیں جو نیکی اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے وہ فرض ادا کرتے ہیں، ہے نا. سب سے پہلے فرض ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، اور پھر نفل ادا کرتے ہیں. نفل میں نمازیں بھی آ گئی، نمازیں کے علاوہ، نفل نمازوں کے علاوہ نیک کام بھی نفل کام میں آ گئے، جو آپ کو بتایا گیا کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. اب ایک ہوتا ہے نیکی اتنی کرو جتنے میں تم پاس ہو جاؤ، صرف تمہیں جنت مل جائے. اور ایک نیکی وہ ہوتی ہے جس میں تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، یعنی کہ نفل نیکی جو فرض اور سنت سے بڑھ کے نیکی ہے. ایسے لوگ جو نفل میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یعنی اللہ کا دوست، اولیاء، ولی بن جاتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو فرض، سنت اور نفل تینوں کاموں میں لگا لیتے ہیں. وہ میرا اتنا نزدیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ بات سمجھنے اور سننے والی ہے. وہ میرے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ میرے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کیٹیگری دیکھیے گا
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، پھر اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے نا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ نکلتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی کہ جب اللہ اس کا کان بن جائے گا تو وہ اللہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حکم کے علاوہ بری باتیں سنے گا ہی نہیں، پھر وہ بری باتیں سننا بند کر دے گا۔ اللہ اس کا جب کان بن جائے گا ہے نا، جب اس کی آنکھ بن جائے گا تو بری چیزیں دیکھنا چھوڑ دے گا، جب وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جائے گا مطلب وہ برے کام کرنا بند کر دے گا، پھر اس کا پیر بن جائے گا یعنی کہ وہ برے کاموں کے لیے چلنا بند کر دے گا۔ اور دوسرا ایک معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرے گا تو انشاءاللہ وہ کام میں وہ کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ کسی کام کو دیکھے گا تو بہترین چیز دیکھے گا کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ کسی کام کو کے لیے جب وہ چلے گا تو وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ نیک اور محبت والا بندہ بن گیا۔ اور پھر وہ اگر مجھ سے مانگے تو میں اس سے عطا کرتا ہوں، پھر فرمایا آگے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور آگے بتایا اس کی دشمن اور شیطان سے حفاظت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے، دشمنوں سے بھی اور شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا، یعنی اتنا کسی بات کے لیے میں نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بات کے لیے، اللہ تعالیٰ تو سب عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی برائی، کسی بھی شر سے، ہر چیز سے بے نیاز، ہر چیز سے پاک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں جس کام کا ارادہ کرتا ہوں اس سے صرف کہہ دیتا ہوں ہو جاتا ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیک انسان کی صفات اور اس کی خوبی اور اس کے محبت کرنے والے اولیاء اور ولی کی کا مرتبہ اور درجہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، حالانکہ اس بات کے لیے وہ کسی بھی طرح سے اس کو کوئی پریشانی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اس حدیث میں آیا کہ میں پھر بھی اس بات کو سوچ کر پریشان ہوتا ہوں، میں اس بات سے تردد ہوتا ہے مجھے، اتنا تردد کبھی نہیں ہوتا، کسی اور کام میں نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے، جتنا کہ اپنے مومن بندے کی جان نکالنے یعنی اسے موت دینے میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مطلب اللہ تعالیٰ کو کتنا سوچ رہا ہے نیک بندے کے لیے کہ اس کی زندگی بھر اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دیکھو موت تو ہر کسی کو آنا ہے، موت تو برحق ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا۔ یہ قرآن مجید میں آیا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں آیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے، تو نیک بندے، صالحین، اولیاء، ولی سب کو موت آنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو موت دینے میں سوچتا ہوں کہ اپنے مومن بندے کی جان نکلے، یعنی موت دینے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ موت کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ بندہ بھی اس موت کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بھی اس سے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، مطلب اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے نیک بندے کو تکلیف نہ زندگی میں پہنچے نہ موت کے وقت پہنچے، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، کوشش کرتے رہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جلدی سے رجوع کر لیں، معافی کر لیں، توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پسند فرماتا ہے کہ وہ نیکی کے لیے کوشش کرے۔ آپ دیکھیے تکلیف سے کبھی گھبرانا بھی نہیں چاہیے، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آ جائے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اور نیک بندوں کو بھی تکلیف آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نیک بندوں کو کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا، اپنے اولیاء اللہ ولیوں کو بھی آزماتا ہے، اللہ نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے، تو اس سے کبھی گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ تکلیف زندگی کا ایک حصہ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ صبر اور شکر سے کام لو۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو جب کوئی خوشی یا کچھ اچھی چیز پاتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ یہ بھی نیک بندوں کی صفات ہے کہ خوشی میں اور اچھے حالات میں شکر ادا کرتے ہیں، اور تکلیف میں
وہ پریشانی اور بیماری میں صبر رکھتے ہیں۔ اب اس بات کا واقعہ میں آپ کو صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 میں جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بنایا، چیپٹر بنایا وحی کا، تو وحی کے چیپٹر میں انہوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، انہیں بھی شدید تکلیف ہوئی، جبکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن تکلیف انہوں نے بھی اٹھائی۔ تو محبت اللہ اپنے بندوں سے بے شک کرتا ہے، لیکن تکلیف سے یہ مت سمجھو یا تکلیف سے یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تکلیف تو ہماری آزمائش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوئی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب تکلیف کا سامنا کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلی وحی اتری تو شدید تکلیف ہوئی، آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، آپ بہت گھبرا گئے۔ پھر آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ پھر آپ نے آپ کو ہمت بندھائی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانڈس اور ہمت بندھائی، ہمت دلائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، آپ گھبراؤ مت، آپ کے ساتھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، دیکھیے اس وقت ابھی دین اترنا شروع ہوا، ابھی پہلی وحی آئی ہے، لیکن ان لوگوں کا ایمان دیکھیے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق میں سب سے بہتر ہیں، آپ اپنے خاندان والوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے، غریبوں کے لیے آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے کما کے ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں صدقہ کرتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے فرمایا یہ سارے اچھے حسن سلوک اور اچھے گن، مطلب آپ میں سارے اچھی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا اور کبھی ذلت نہیں دیتا، کبھی اسے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ سب باتیں بتائیں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبیاں تھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبیاں نبوت کے پہلے سے تھیں کہ آپ بہترین انسان تھے، امانت دار تھے، اخلاق والے تھے، مہمانوں کا دھیان رکھتے تھے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، ہے نا۔ تو یہ سب اچھی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے اعلان کے پہلے سے تھی۔ تو یہ خوبیاں ہونے کی دلیل اس حدیث سے بھی ملی، اور اس سے ام المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک انسان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، کبھی اسے ذلت نہیں آنے دیتا۔ تو یہ نیک لوگوں کی اور نیک لوگوں کے اولیاء، ولی اور اللہ کے محبوب بندے سب لوگوں میں خوبیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا آپ قرآن مجید میں بھی کہ جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہوگی میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سے کہنے میں جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو، ہم سب کی کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس نیک کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے مرحومین کو، تمام مرحومین کو، تمام والدین کو، تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب عطا فرمائے، تمام مرحومین کو، تمام امت مسلمہ کو، ہم سب کو جو لوگ شامل ہیں اور جو لوگ بھی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا مزید کرم فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی، آسانی اور رحمتیں عطا فرمائے، دین پہ چلنا آسان عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بری بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے، ہر لا علاج بیماری سے بچا لے، اپنے امان میں رکھے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اپنے رحم و کرم کے صدقے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔